رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. محترم حضرات اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے میری تقریر کا عنوان ہے آزادی نے ہم کو کیا دیا. محترم حضرات، آج 15 اگست کا تاریخی دن ہے. ہم آزادی کی حسین خوشی منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمارے یہ سارے ہندوستان کو یہ آزادی مبارک ہو. ہمارے اس ملک کی آزادی کا جھنڈا ہمیشہ اسی شان و شوکت کے ساتھ لہراتا رہے. محترم حضرات، لیکن آج یہ خوشی ہم مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. ہمارا ملک 78 سال پہلے آزاد ہوا. ہمارا ملک 78 سال پہلے آزاد ہوا. 100 سال کی طویل اور بے مثال قربانی کے بعد یہ آزادی حاصل ہوئی. یہ قربانی کس کی تھی؟ آزادی کی چنگاری کو کس نے شعلہ جوالا بنایا؟ برادران وطن کب سے ہمارے ساتھ ہوئے؟ ملک کس کے ہاتھوں سے چھینا گیا؟ یہ تمام سوالات آپ تاریخ کے اوراق سے پوچھئے، وہ اوراق آپ کو جواب دے گے. یہ آزادی کی تاریخ ایک ایسی تحریک، یہ آزادی کی تاریخ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو فنا نہیں کیا جا سکتا. کون نہیں جانتا کہ اگر ہمارا جنا تھا، حکومت ہمارے ہاتھوں سے چھینی گئی تھی، تو کیا اس کے لوٹنے کا غم کسی غیر کو ہوگا؟ نہیں، کبھی نہیں. کون نہیں جانتا کہ آزادی کی پہلی آواز شاہ ولی اللہ نے بلند کی تھی. شاہ عبد العزیز نے انگریزوں کے سامنے جہاد کا پہلا فتویٰ بلند کیا تھا. سید احمد، آپ لوگ ایسے ہی باتیں کریں گے تو کیسے سن پائیں گے؟ پہلے آپ لوگ شانت ہو جائیے. اگر آپ کو باتیں ہی کرنی ہے تو اس کاریہ کو یہی ختم کر دیتے ہیں بس. سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید نے بالاکوٹ کی میدان میں آزادی کے لیے سب سے پہلے اپنے گردن کٹائی. سراج الدولہ نے سن 1757 میں بنگال کی دھرتی پر خون کا پہلا نذرانہ پیش کیا. ٹیپو سلطان شہید نے میسور کی سرزمین کو پہلی مرتبہ خون سے رنگین کیا. حضرت معاذ مکی اور قاسم نانوتوی نے سب سے پہلے شاملی کے میدان اور دیوبند کی خونی مسجد کو اپنی حرارت نفسی سے گرم کیا. شیخ الہند نے تحریک ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور مالٹا کی جیل میں اپنے جسم کو سلایا تھا. کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آزادی کی اس طویل جدوجہد میں کوئی برادران وطن ہمارے ساتھ تھا؟ اے تاریخ، تجھے بھی چیلنج ہے. اے تاریخ کا مذاق اڑانے والے، تجھے بھی چیلنج ہے. اے مسلمانوں کی قربانیوں کا انکار کرنے والے، تجھے بھی چیلنج ہے. اے جمہوریت کا خون کرنے والے، تجھے بھی چیلنج ہے. اگر اس حقیقت کو جھٹلانے کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. ایک مورخ کا یہ قول کتنا صحیح ہے کہ اگر یہ ملک سن 1919 سے پہلے آزاد ہوتا تو ہمارے برادران وطن کو میں آنے کی اور حکومت سنبھالنے کا خیال تک نہ آتا. لیکن افسوس ہے کہ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. محترم حضرات، اور اگر آپ قریبی کی تاریخ کو جھانک کر دیکھیں تو ہمارے مسلم لیڈر ہی تحریک آزادی کے سرخیل اور کارواں حریت کے سپاہ سالار نظر آتے ہیں. مولانا محمد علی جوہر کون تھے؟ مولانا کی ذات سے کون ناواقف ہے؟ شیخ الاسلام مولانا مدنی کے علاوہ سینکڑے ایسے سرخیل علماء کرام اور مسلم سورما ہے جنہوں نے تحریک آزادی کی، جنہوں نے اس جنگ کی قیادت کی ہے. جلیانوالے باغ میں ہمارے سینے چھلنی ہوئے ہیں، ہمارے گھر ویران کیے گئے ہیں. لکھنؤ میں ہماری نوابی کا خاتمہ ہوا ہے. پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. محترم حضرات، ذرا اتنے قربانی کے بعد دیکھیے کہ آزادی نے ہم مسلمانوں کو کیا دیا ہے. 78 سال میں محترم حضرات، ذرا اتنے قربانی کے بعد دیکھیے کہ آزادی نے ہم مسلمانوں کو کیا دیا ہے. خون، آگ اور آنسو. 78 سال میں مسلمانوں کے جتنے گھر ویران کیے گئے، جتنی گردنیں کاٹی گئی، جتنے عورتیں بیوہ ہوئی، جتنے بچے یتیم ہوئے، جتنے عبادت گاہ پر حملے ہوئے اور اس کے تقدس کو پامال کیا گیا، 150 سالہ دور کو بھی اس پر شرم آتی ہے. محترم حضرات، آج ہم صرف دیکھنے میں آزاد ہیں، ورنہ ہمارے حقوق پہلے سے بھی زیادہ پامال ہے. آپ اپنی وقت کو بیدار کیجئے، اپنے حقوق کے حصول کا حوصلہ پیدا کیجئے، اپنی تاریخ اور قربانی کے روزات کو پڑھیے اور اس ملک کے نام نہاد وفادار کو سنائیے کہ ہم ودیسی نہیں ہیں، ہم مردہ نہیں ہوئے ہیں، ہمارے جسموں میں اب بھی مجاہدین آزادی کا خون باقی ہے. اور جہاں حریت کے سپاہ سالاروں کی
اجازت موجود ہے. آپ اس جھنڈے کو لہرا کر ہرگز مطمئن مت ہوئیے اور اپنے اس آزادی کے لیے جدوجہد کا آغاز کیجیے جو ہماری 8 سالہ محنت کا حق اور حقوق باقی ہے. اور پوری طاقت سے للکار سنائیے. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.